ایک سنی مسلم لڑکی تھی میری کلاس کے اندر. ہاں سنی مسلم لڑکی تھی ہاں اور اس نے کہا کہ عورتیں ایسے باندھ کر نماز پڑھتی ہیں. ایسے ایسے کر کے ہاتھ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، اس نے کہا کہ ایسے کر کے. ایسے پڑھنا چاہیے. جی اچھا. لیکن احمدی عورتیں ایسے کر کے کیوں باندھتی ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس میں زیادہ جس طرح نماز پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم تک روایتیں پہنچیں وہ یہ ہے. یہاں تک نہیں پڑھتے، بعض یوں کر کے پڑھتے ہیں ذرا سا اوپر رکھ کے، ہیں بار یہاں پڑھتے ہیں، بعض بالکل نیچے لا کے پڑھتے ہیں. تو تینوں صورتوں میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جائز ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے اس طرح پڑھنا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں سے بھی ملتا ہے کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے کہ یہاں رکھتے تھے ہاتھ اس طرح انگلیاں اس جگہ. ویسے وہ بھی غلط نہیں ہے. باقی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مالکی فرقے کے لوگ ہیں نا، افریقہ میں بہت زیادہ ہیں امام مالک کے ماننے والے، وہ ہاتھ باندھتے نہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اذان بھی دیتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے. تم جا کے دیکھو افریقہ میں بہت سارے جگہوں پہ تو اذان دے رہے ہوں گے تو دیوار کے سہارے ایک آدمی کھڑا ہوگا، یوں کر کے ہاتھ نیچے رکھے ہوں گے، اذان دے رہا ہوگا. تو وہ اس لیے کہ حضرت امام مالک کو پہ جو ظلم ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ معذور ہو گئے تھے، اٹھا نہیں سکتے تھے. جب وہ اٹھا نہیں سکتے تھے تو ان کے ماننے والے سمجھے کہ شاید یہی اب شریعت بن گئی ہے. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کس طرح ہاتھ باندھے اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح ہمیں بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے. عموماً تو یہ سنی ہوئی اس طرح ہی بنتے ہیں، پر یہاں تو بہت کم جاتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں ہاتھ. عورتیں عموماً میں نے دیکھا ہے عورتیں اوپر کر لیتی ہیں ہاتھ.